صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔ اما بعد، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ان الصدق بر وان البر یہدی الی الجنہ وان الکذب فجور وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ۔ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تلاوت کردہ حدیث شریف مسلم شریف کی حدیث ہے، کتاب البر والصلہ میں مل جائے گی۔ ابو داؤد میں یہ حدیث کتاب الادب میں موجود ہے۔ اس میں دو بہت اہم اصول بیان فرمائے گئے۔ عام طور پر اہل علم بات کو یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ نیکی کیا ہے۔ اب اس طرح نیکی کی تعریف شاید ان کے لیے کچھ مشکل ہو جاتی ہو، اس لیے سمجھنے کے لیے کہتے ہیں کہ نیکی کیا ہے، یا نیکی کا تصور ذہن میں بٹھانے کے لیے وہ کہتے ہوں کہ نیکی کیا ہے۔ بات یہ ہے کہ جس حدیث شریف کی تلاوت کی گئی ہے، یہ حدیث شریف مختصراً اگر یہ کہا جائے کہ اس حدیث شریف کو دین کا خلاصہ کہا جا سکتا ہے تو شاید غلط نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس مسئلے کو مستقل بنیادوں پہ حل فرما دیا۔ آپ نے بتا دیا کہ نیکی کیا ہے، تو اس کے لیے آپ نے یہ اصول طے فرما دیا کہ نیکی اور سچ لازم و ملزوم ہے، نیکی اور سچ کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ یعنی نیکی ہمیشہ سچائی پہ مبنی ہوگی، اور یوں نیکی کرنے والا جنت میں چل جائے گا۔ اس کے مقابل ہے بدی، برائی۔ برائی ہمیشہ جھوٹ پہ مبنی ہوگی اور جھوٹا جہنم میں چلا جائے گا۔ یعنی اس اصول کی وضاحت جو ہے اس آسانی سے کر دی گئی کہ بات بڑے آرام سے سمجھ میں آ گئی۔ اصل بات یہ نہیں ہوئی کہ جھوٹ کیا ہے، بات یہ بھی نہیں کہے گی کہ نیکی کیا ہے۔ بات یہ ہے کہ نیکی اور سچ کو منسلک فرما دیا اور برائی اور جھوٹ کو منسلک فرما دیا۔ سچ خود ایک نیکی ہے، لیکن یہ نیکیوں کی بنیاد بھی ہے۔ اسلامی تعلیمات میں سچ کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ سچ زندگی کے ہر شعبے میں بولنا ضروری ہے، اور زندگی کے ہر شعبے کا تعلق سچائی سے ہونا چاہیے۔ اب آپ صداقت کو علم اخلاق کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، لیکن صداقت اپنی جگہ پر ہے۔ اقبال نے اس دنیا میں قیادت کے لیے کچھ اصول مقرر کیے ہیں کہ ایک انسان کو دنیا کا قائد بننے کے لیے، دنیا کی امامت کے لیے، یا ایک ایسا شخص جسے دنیا کا امام بننا ہو، اسے کیا کرنا ضروری ہے۔ تو ان کے خیال میں پہلے تو مومن بننا ضروری ہے۔ اب جب وہ مومن بن جائے، ایمان لے آئے،
تو پھر اس کے بعد اس کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ اپنے بچے کو جو درس دے پہلے سچائی سکھائے، اس کے بعد شجاعت سکھائے، اس کے بعد عدالت سکھائے. یعنی سچائی، بہادری اور انصاف، یہ باتیں اپنے مقام پر ہیں. سبق پھر پڑھ صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا. تو یہ تین اہم چیزیں، یہ تین اہم اصول ایسے ہیں کہ جس سے ایک شخص دنیا کا امام بن سکتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کے امامت کا، کہ تجھے دنیا کی قیادت کرنا ہے تو بنیادی طور پر یہ تین باتیں تیرے ذہن نشین ہونی چاہیے کہ صداقت کیا ہے، شجاعت کیا ہے، عدالت کیا ہے. یعنی یہ کہ تمہارے اندر سچائی، راست بازی موجود ہو، تم میں بہادری ہو، اور تم میں عدل و انصاف موجود ہو. اگر یہ تم میں نہیں ہوگا تو پھر تم کچھ نہیں کر سکتے. تو یہ ایک حیران کن بات ہے کہ انہوں نے یہ تین اہم ایلیمنٹ جو لیے ہیں، تو اب آپ حدیث بالا کو بھی سامنے رکھیے کہ حدیث شریف جو ہے کہ ان الصدق بر، کہ سچ جو ہے وہ نیکی ہے. اور نیکی کیا کرتی ہے؟ ان الصدق یہدی البر یہدی الی الجنہ، کہ نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے. اور پہلی بات کیا ارشاد فرمائی گئی کہ سچ نیکی ہے، نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سچ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے. اقبال نے بھی پہلا اصول صداقت ہی رکھا ہے. یعنی ایک انسان اگر زندگی میں سچائی کے اصولوں کو اپنا لے تو اس سے زیادہ نیک انسان کوئی ممکن نہیں ہے، کیونکہ تعریف یہی کی گئی کہ سچ نیکی ہے، صداقت نیکی ہے، صدق نیکی ہے. بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو دو خصوصیات مشہور ہیں ان میں سے ایک ہے صادق، کہ حضور صادق ہیں. یعنی کڑے سے کڑے وقت میں بھی معاذ اللہ غلط بیانی ان سے ممکن نہیں ہے. یہ ایک شخص کے لیے بہت بڑی بات ہوتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ سچ بولنا خود ایک بہادری ہے. شجاعت اپنی جگہ فن تو ہے، لیکن سچ بولنا بھی اپنی جگہ بہادری ہے، اس لیے کہ سچ کے ساتھ بڑے خطرات وابستہ ہوتے ہیں. بعض لوگ سچ بولنا تو چاہتے ہیں لیکن ڈر کے مارے بول نہیں پاتے. لیکن سچ یہ ہے کہ ان تمام خطرات کا مقابلہ کرنا ہی تو بہادری ہے. شاید اسی لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بات کو محسوس فرما کر یہ فرمایا کہ سچ نیکی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے.